اگر ہم میاں بیوی گھر میں ہیں اور جماعت ہو جائے تو کیا میں امام بن کے اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ وقت کی پابندی امام پر بھی ہے، سب پر ہے۔ اگر امام دیر سے نماز شروع کرے، دیر کا کیا معنی ہے؟ ظہر کی نماز عصر کے بعد پڑھتا ہے، بھئی دیر کا کوئی وقت ہی لکھو نا۔ تم دیر سے آؤ تو اعتراض نہیں، امام پر اعتراض ہے۔ اور پھر ہر نماز کا اول وقت بھی ہے، آخر وقت بھی ہے۔ اگر اول میں نہیں ہے آخر میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وقت میں آیا ہے۔ بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کسی اور عالم بزرگ سے پوچھیں جن کو تعبیر خواب سے تعلق ہو۔ 2 دن پہلے جدہ سے آیا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ہماری امی ابو آپ کا بیان سنتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ حتیم میں نفل پڑھنے کے ثواب سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نفل تو پوری دنیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ نمازوں کی قضا دے سکتے، جہاں موقع ملے قضا کرو۔ شوق سے کتا پالنا منع ہے، شکار کے لیے اور نگرانی کے لیے جائز ہے۔ چاشت کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 ہیں، لیکن جتنا اللہ توفیق دے پڑھو۔ فجر کی سنت میں شک ہے کہ 1 رکعت پڑھی یا 2، تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ جمعہ یا عیدین کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے بعد، لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے نہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی مستجاب ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ ایک دوست بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیمار کا علاج سورۃ فاتحہ اور زمزم سے اچھا کوئی نہیں۔ میں نے عمرہ ادا کر لیا، لیکن حلق میں نے جیرانہ میں کیا۔ جیرانہ حدود حرم سے باہر ہے، لہذا آپ پہ دم پڑ گئی۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اگر جمعہ بندہ نہ وہی اذان دے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکا ظہر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں بریلوی حضرات کے حضور پاک قبر میں زندہ ہے، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ اب انبیاء اگر زندہ ہے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، پھر صرف حضور کا جشن کیوں مناتے ہو؟ حضرت ابراہیم کا کیوں نہیں مناتے؟ حضرت اسماعیل کا کیوں نہیں مناتے؟ آپ کے ابا دادا حضرت آدم کا کیوں نہیں مناتے؟ یہ کوئی دلیل ہے، کوئی بہانہ ہے؟ عمرہ شروع کرنے سے پہلے عورت کو حیض آ جائے، عمرہ نہیں ہو سکتا جب تک حیض ہے۔ بیٹی اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ ناپاک ہو گئی، مسجد میں کیسے آئیں گی؟ طواف کیسے کریں گی؟ اتنا عقل تو تمہیں بھی ہے۔ جب پاک ہو جاؤ اچھی طرح، دن گزر جائیں غسل کر کے پھر عمرہ کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نیت کی یہی کافی ہے۔ میں نے بیوی کو دھمکی دی کہ اگر فلاں عورت سے میں نے شادی نہ کی تو تمہیں طلاق، تو بہرحال حنفی مسلک میں تو کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، نہ تو باقی اماں کہتے ہیں یہ قسم ہے، بس کفارہ دے دے اور توبہ کرے۔ استخارے کا معنی ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے، یہ نہیں کہ سارا دن کیا کروں۔ استخارہ بھی شادی کے لیے، گھر بنانا ہے، مکان بنانا ہے، زمین خریدنی جائے، وہاں استخارہ کیا جاتا ہے۔ اذان ہونے کے بعد فوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ میرا گھر جو ہے اللہ کرے میں درسگاہ بنا لوں اور اللہ کی توحید بیان کروں، اللہ قبول فرمائے۔ جب نیت صحیح ہو نا تو اسباب خود خدا پیدا کر دیتے ہیں۔ لڑکی کا نام انن مجھے تو نہیں پتا انن کیا بلا ہوتا ہے۔ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، نمازی لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو علماء کے درس سنائیں، ان کو صحیح مسجد کے امام جو ہیں ان کے پاس لے جائیں، گھر میں ان کو تربیتی کتابیں سنائیں، فضائل نماز، فضائل روزہ۔ میں نے ایک دوست کو کہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سنا کرو، انہوں نے کہا اس نے کسی عالم سے نہیں پڑھا۔ تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ نے ان کو قرآن پاک کی خدمت کی بڑی توفیق دی۔ اب ان کی اولاد بھی کر رہی ہے۔ اللہ ان کے اس مشن کو اور اس مرکز کو قائم و دائم رکھیں۔
ہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بالکل سنت ہے. حضرت علی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ. ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا، احرام مسجد عائشہ سے باندھا، دم پڑ گیا اور عمرے سے بھی محروم ہو گیا. اصل عمرہ تو اس کا وہی تھا جو اپنے ملک سے کرتا ہو. ہم استاد ہیں، ہمارے تنظیم ہے، اگر سکول ڈپٹی کریں تو اساتذہ مسائل حل نہیں کر سکتے تو آخر آپ کیا کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی، باقی وقت میں اپنی کمیٹی کی اصلاح کریں. قرآن پڑھ کے دعا مانگنا تو بدعت نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے دعا کیا کرو، تو وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اور الرحمن کا تو نام ہی علیہ القرآن ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے. حضور سورۃ یاسین پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے، سورۃ واقعہ پڑھتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے دعا بتائیں. ان کے لیے دعا یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبہم علی دینک یا صرف قلبہم الی طاعتک. ایک آدمی نے زبانی 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 ہی ہوں گی. تو زبان سے ہی طلاق دی جاتی ہے، ناک سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا. آج تک کسی نے ناک سے طلاق دی ہے؟ زبان سے ہی دی ہے. کلمہ بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے، طلاق بھی زبان سے ہوتی ہے. میں دل کا مریض ہوں، دل خون نہیں بنا رہا، اللہ شفا عطا فرمائیں. اسی لیے شادی نہیں کی. اس سے نہ ڈرو، شادی کرو پتہ نہیں اس سے خون بن جائے آپ کا. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، خوشی ہوگی نا. جب خوشی ہو تو آدمی کا دل کام کرنا شروع کر دیتا. دیوبندی مسجد میں بریلوی امام مقرر نہ کریں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. بہرحال ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا کہ میلاد کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. نہ حضور پاک کا حکم ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے. یہ حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ نے یہ رواج نکالا تھا، وہ رواج لوگوں کے گلے میں پڑ گیا. قبر میں عذاب ہوگا تو پھر قیامت والے دن سزا کیوں ہوگی؟ قبر کا عذاب ایسے ہوگا جیسے مجرم کچی میں ہوتا ہے، اور قیامت کا عذاب ایسے ہوگا جیسے پکی جیل میں چلا جاتا ہے. پہلے کچی کی سزا بھگتتا ہے نا مجرم، 2 سال پڑے رہتے ہیں، کوئی تھانے کی جیل میں، کوئی ویسے جیل میں. ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا. اچھا اس کے مقدمے کی سزا ہی کل 2 سال ہو تو اس کے باوجود وہ 2 سال پہلے بیچارہ کچی میں کاٹ چکا ہوتا. فیصلے مقدمے میں ہی کوئی نہیں سنتا. آج ہی میں سن رہا تھا، وہ ہمارے کھوسا صاحب چیف جسٹس جو ہیں، چونکہ اتفاق سے وہ بھی بلوچ برادری کے آدمی ہیں، تو وہ یہی رونا رو رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ جاتے ہیں. کبھی پیشی نہیں ہو رہی، کبھی گاڑی نہیں مل رہی، کبھی گواہ نہیں مل رہا، کبھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، کبھی چلان مکمل نہیں ہوا. ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، انشاءاللہ اس پہ اگر انہوں نے عمل کیا تو 3 مہینے کے اندر سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. ہماری مسجد میں امام نہیں ہوتا تو ایک بریلوی حافظ ہے، وہ چڑھ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کو کہو مصلی پہ چڑھ کے کھڑے رہو اکیلے، پڑھ لو. جب وہ پڑھ لے تم اپنی پڑھ لو. 2-4 دن کرو گے ٹھیک ہو جائے گا. بغیر دوپٹے کی عورت کا وضو ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. فیملی میں رشتہ کریں بالکل زیادہ ثواب ہے. صلہ رحمی کا حکم ہے کہ من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ. اگر کسی کا شوہر غصے میں یا مذاق میں اسلام کا مذاق بنائے تو کیا کیا جائے؟ مذاق بنائے گا اسلام کا تو کافر ہو جائے گا. توبہ کرے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے. پولیو کے قطرے پلانا ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے بھئی، دوا ہے اللہ کے بندے. علاج میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے. کام کر رہی ہے عورت اگر اپنے بورچی خانے میں دوپٹہ سر پہ نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے. کسی انسان کا دین میں بھی کام نہیں لگتا، کسی دنیا کے کام میں بھی کا دل نہیں لگتا، اس کے لیے کہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں. سنت نماز پڑھتے وقت تیسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی، سجدہ کرے ورنہ نماز نہیں ہوگی. پیپر کی تیاری کے لیے سورت علم نشرح پڑھا کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا.
باقی بھول جاتے ہیں تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں، پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے۔